وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے. ہم غیر زبانوں کے متعلق بات کر رہے تھے، روح القدس اور غیر زبانوں کے متعلق. جی تو ہم پہلا کرنتھیوں نکالیں گے، اس کا 14واں باب. پہلا کرنتھیوں 14واں باب، اس کی کسی کو یاد ہے کس آیت مقدسہ تک ہم پہنچے تھے؟ جی سر، آج ہمیں 9ویں آیت. گاڈ بلیس یو بردر جی. سے شروع کرنا ہے. 9ویں آیت مقدسہ ہم نے آج شروع کرنی تھی، اور ہم آج سیکھیں گے 9ویں آیت مقدسہ کے متعلق سے. تو پچھلی باتیں جو ہم نے سیکھیں کہ اعمال کی کتاب، جن کو رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے، چیلیاں دے کرتوے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایکٹ آف اپوسٹل. ہم ان باتوں کو سیکھ رہے تھے کہ جب پہلی دفعہ غیر زبان ان پر نازل ہوئی رسولوں کے اوپر، تو وہ سب کیا کر رہے تھے جی؟ وہ غیر زبان میں دعائیں کر رہے تھے، خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا اظہار کر رہے تھے. اور جتنے وہاں پر لوگ تھے، ہم نے شاید ان کو اسٹڈی کیا، ان ممالک کے نامز ہم نے اسٹڈی کیا، عرب کے، آسیہ کے، ٹھیک ہے، پنتس کے، اور اس طرح مختلف کریتی کے علاقے کے مختلف علاقوں کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ ان کی مختلف بولیاں تھیں، لیکن ان کو وہ سمجھ آ رہی تھی. سیکنڈ، ہم نے پھر دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں اعمال 10 باب کو، تو وہاں پر جب بپتزم ہو رہے ہیں، آفٹر بپتزم جو ہے وہ روح القدس حاصل کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ روح القدس ان کے پاس ہے کہ جب آپ 10 باب پڑھتے ہیں کہ وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور 19 باب کو ہم جب پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی آفٹر بیپٹزم جو ہے وہ ان پر روح القدس کا نزول ہوتا ہے اور وہ غیر زبان بول رہے ہیں. اور بہت ساری جگہوں کے اندر بائبل مقدس میں، اعمال کی کتاب کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وہ بیپٹزم لے رہے ہیں اور روح القدس پا رہے ہیں، لیکن اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کرنتھیوں 12 باب کا، تو یاد رکھیے گا کہ کرنتھیوں 12 باب کے اندر مختلف نعمتوں کا ذکر ہے، اور غیر زبان جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور جو ترجمہ کرنا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. یہ مختلف روح القدس کی نعمتیں ہیں. جیسا کہ ہم اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس غیر زبان نہیں، اس کے پاس روح القدس نہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ نعمتیں ہیں. پہلے میں یہ پڑھنا چاہوں گا پہلا کرنتھیوں 12 باب، اس کی 4 آیت مقدسہ سے. غور سے سنیے گا. کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. 5ویں آیت مقدسہ، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے. 6 آیت مقدسہ، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. 7ویں آیت میں لکھا ہے، ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے. ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. دوسرے کی بات آ گئی، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. 9ویں آیت مقدسہ میں یوں مرقوم ہے، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. 10ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. آمین. میرے عزیزو، میں آپ کے گوشے گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روح القدس کا کام ہے کہ جس کو جو چاہے دے.
وہ کسی کو علمیت کا کلام دے سکتا ہے، کسی کو ایمان کی دولت دے سکتا ہے، وہ کسی کو شفا دینے کی توفیق دے سکتا ہے، معجزوں کی قدرت دے سکتا ہے، نبوت دے سکتا ہے، روحوں کا امتیاز دے سکتا ہے، طرح طرح کی زبانیں دے سکتا ہے، زبانوں کا ترجمہ دے سکتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ایسا قطعاً نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس غیر زبان بولنے کی نعمت نہیں ہے تو اس کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ یہ قطعاً بائبل مقدس ایسی تعلیم نہیں دیتی۔ خطوط یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں جو خطوط ہیں اس لیے لکھے گئے تاکہ کلیسیاؤں کی رہنمائی ہو۔ جو غلط فہمیاں تھیں کلیسیاؤں کے اندر، جس بات سے وہ تھوڑے ڈسٹرب تھے، ان کی کریکشن کرنے کے لیے وہاں پر انہیں خطوط بھیجے گئے۔ جیسا آپ کو پتہ ہے عبرانیوں 8 باب کے اندر 9 باب کے اندر پالوس رسول کہتے ہیں گلا گوٹو جو ہے وہ جانور نہیں تم نے کھانے، خون نہیں پینا، ٹھیک ہے، مطلب انہیں کریکٹ کر رہے ہیں اور بہت ساری تعلیمات دے رہے ہیں۔ 9 باب کے اندر 10 باب کے اندر آپ دیکھتے ہیں عبرانیوں کے خط کے اندر، تو وہاں پر 9ویں باب میں اور 10ویں باب میں کہانت کے تعلق سے خداوند نے تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، تو قربانی کے تعلق سے، قربانیوں کے تعلق سے خداوند نے یہ باتیں سکھائی۔ اب 13ویں باب کے اندر جب ہم جاتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جن جلاتی جانج ہوں۔ دوسری آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بیتوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور تیسری آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ سو میرے عزیزو، لکھا ہوا ہے کہ کل بھیدوں کا علم ہو، سب کچھ ہو، اور اگر آپ 8ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا۔ لاسٹ میں میرے عزیزو کیا ہی بابرکت 13ویں آیت مقدسہ، یہ آپ نے پڑھی ہوگی ساری۔ سو 13ویں آیت مقدسہ پہلا کرنتھیوں 13ویں آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ 13ویں باب کی لکھا ہے، غرض ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اب ایمان، امید یہ بھی دائمی ہے اور افضل ان میں محبت ہے۔ اب تینوں تو دائمی ہے لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ کیوں بھائی افضل محبت ہے؟ اس نے کہا نبوتیں بھی جاتی رہیں گی، زبانیں بھی جاتی رہیں گی، ایمان بھی جاتا رہے گا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ امید جس سے صبر پیدا ہوتا ہے، اس نے کہا امید بھی جا سکتی ہے لیکن جو محبت ہے وہ نہیں جاتی۔ محبت کیا ہے میرے عزیزو؟ یاد رکھیے گا، محبت خود خدا ہے، خدا محبت ہے۔ ہلیلویا۔ ایمان ڈگمگا سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے پطرس رسول چل رہے تھے پانی کے اوپر، یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے، چلتے جا رہے تھے، جہاں پر وہ تھوڑے ڈسٹرب ہوئے اور وہ ڈوبنے لگے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے انہیں ڈوبنے نہیں دیا۔ ایمان ڈگمگایا تو آپ ڈوب سکتے ہیں۔ امید بھی چھوٹ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بائبل مقدس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیں، جب وہ قید خانہ میں ہوتے ہیں تو وہ سوال بھیجتے ہیں یسوع مسیح کو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح لکھا ہے اس کے بعد انہوں نے بہت سارے معجزات کیے تاکہ لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر پھر انہیں بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں۔ سو امید جو ہے، امید بھی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن میرے عزیزو خدا جو محبت ہے وہ کبھی بھی میرے عزیزو اس کو زوال نہیں ہے، وہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا، وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا، وہ ہرا سکتا ہے، اس نے ہرایا ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے میرے عزیزو۔ اس لیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ جب سول کا تذکرہ پہلا سلاطین شاید 10ویں باب کے اندر ہے، آپ پڑھتے ہیں وہاں پر سول کو روح ملی اور وہ نبوت بھی کرنے لگا، لیکن جب اس نے گناہ کیا تو وہ روح بھی چلی گئی اور وہ نبوت بھی اسے جاتی رہی۔
शऊल का तज़किरा नबियों में भी होता है। फिर आप पढ़ सकते हैं क़िज़ात उसके 16वें बाब को, 15वें बाब को, दोनों 15वें और 16वें बाब में शमसून की जो है ना वो स्टोरी लिखी हुई है। शमसून के ऊपर जब खुदा का रूह नाजिल होता था तो वो फ़लस्तियों को भी मारता था, उसने नबूवत भी की और वो खुदावन के आगे जाता भी था। लेकिन जब उससे गुनाह सरज़द हुआ, जब उसने गुनाह किया तो खुदा का रूह उससे जुदा हो गया, अदन में चले जाएं। जब हम देखते हैं अपने बुज़ुर्ग आदम को, तो इतना खालिस इंसान जिससे खुदा ठंडे वक्त में आके बातें कर रहा है, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में गुनाह आ गया, एक जुदाई शैतान ने डाल दी, तो फिर खुदा ने क्या किया, उससे बातचीत करना छोड़ दी। ठीक है, उसने उससे पूछा कि तू कहाँ है। उसने कहा मैंने तेरी आवाज़ सुनी तो मैं डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ। मेरे अजीज़ों, उसने कहा तुझे किसने बताया? मेरे जो याद रखिएगा, गुनाह जो होता है ना वो नंगा ही करता है। मोहब्बत जो है, खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत जो है वो ढांपती है, ये याद रखिएगा। और खुदा ने उन्हें ढांपा। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा था कि हर चीज़ जा सकती है। उसने कहा ज़बानें भी चली जाएंगी, इल्म भी चला जाएगा, मकाशफे भी चले जाएंगे, सब कुछ जाता रहेगा, लेकिन मोहब्बत कभी नहीं जाएगी अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत है। मेरे अजीज़ों, ये सम टाइम गलत फहमी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, ये क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अपने दिल से मोहब्बत को कभी मत निकालें किसी के लिए। अपने खुदा को हमेशा अपने दिल में रखें। हम इस बात को देखें और इसको पहला दर्जा दें, खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें। सबसे उत्तम, सबसे अव्वल, सबसे पहले खुदा है, उसके बाद बाकी चीज़ें। मेरे अजीज़ों, हम 9वीं आयत मुक़द्दसा को पढ़ते हैं। लिखा है, ऐसे ही तुम भी अगर ज़बान से वाज़ेह बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा, सवाल है। तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। 10वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, दुनिया में हुआ कितनी ही मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी। कोई भी ज़ुबान है वो बेमानी नहीं है। मेरे अजीज़ों, हम जो लफ्ज़ अदा करते हैं, याद रखिएगा, आप कोई भी लफ्ज़ अदा करते हैं, किसी न किसी ज़ुबान का वो लफ्ज़ तो है। मैंने कल अपने एल्डर साहब की आपको एक गवाही सुनाई थी, उनका बताया भी था कि अक्सर वो हवाला देते थे कि मैं एक जगह पे था, वहाँ पर कुछ फॉरेनर थे, तो वहाँ एक बंदा गैर ज़बान बोलने लगा। उसने उसको रोका कि ये मेरी ज़बान है और इस ज़बान में ये गालियाँ हैं। और एक ये भी सच्चा वाक़या है। कुछ लोग देखें, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो अरब ममालिक को बड़ा तरजीह देते हैं क्योंकि उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वो वहाँ पर हैं, और अरबी को वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरजीह देते हैं, इसलिए कि अरबी में उनकी जिसे वो अपनी रूहानी किताब समझते हैं वो उन पर नाज़िल हुई इस बात पे। अब बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें अरबी पढ़ने नहीं आती, या अरबी पढ़ लेते हैं उनका मतलब नहीं आता, और वो बाज़ टाइम ऐसा होता है कि वो अरबी में कुछ चीज़ लिखी देखें तो वो उसे चूमते हैं, उसे अपने सीने के साथ लगा देते हैं। अब लाजमी नहीं है कि वो आयात ही हों, अरबी में कुछ भी लिखा हो सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब उसके लिए तो वो एक गैर ज़बान है, उसे समझ नहीं है, पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो उसे मुक़द्दस समझ रहा है कि अरबी लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसे पता हो कि यार इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई बुरी बातें तो नहीं लिखी हुई जिनको मैं चूम रहा हूँ। ठीक है, और उसे किसी से पूछ लेना चाहिए कि भाई ये क्या है। अब यहाँ पर यही बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर ज़बानें बोलते हैं। गैर ज़बानें बोलने से ना मैं मना करता हूँ, ना बाइबल मना करती है, ना कोई भी खादम मना करता है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक तरतीब लिखी हुई है, एक तालीम है। अगर हम उसके मुताबिक हैं तो मेरे अज़ीज़ों हम दुरुस्त हैं। अगर हम उससे हट कर हैं, दुनियादारी को देख के या एक वर्ष को लेके हम चलते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों ऐसे नहीं हैं। हमें सारी तालीम को फॉलो करना होगा, हमें पूरा बरा रोश करना है। ठीक है, हमें इस सारे कलाम को लेना है, अदन से लेके पैदाइश से लेके मुकाशफा तक। मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे अज़ीज़ों। लिखा है, पस अगर मैं किसी ज़बान के मैनी ना समझूँ तो बोलने वाले के नज़दीक मैं अजनबी ठहरूँगा। मैं किसी ज़बान के मैनी ना समझूँ तो बोलने वाले के नज़दीक मैं अजनबी ठहरूँगा, और बोलने वाला मेरे नज़दीक अजनबी ठहरेगा।
سو میرے عزیزو وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کیا ہیں؟ اجنبی ہیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا. سولہویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو. اب یہ جو نعمتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم نے پہلا کرنتھیوں 12 باب کے اندر پڑھی، لکھا ہے کہ اگر تم یہ نعمتیں حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہو تو اس بات کی کوشش کرو کہ نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو. یہ کلیسیا جو ہے یہ ایک بدن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ منفرد الگ الگ بدن ہیں. پڑھ لیں آپ پہلا کرنتھیوں 12 باب کو، اس کی 12ویں ایسے پڑھیں. ہم سب اعضاء ہیں، جتنے بھی ہم بہن بھائی وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہم ایک جگہ پر ہوتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم سب ایک بدن ہیں اور ہمارے بدن کا جو سر ہے وہ یسوع مسیح ہے. ہم اس کی دلہن ہیں اور وہ ہمارا دلہا ہے میرے عزیزو، اور ہم اس کا بدن ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ بدن کی ترقی ہونی، وہ نعمتوں کی افزونی جو ہے کلیسیا کی ترقی ہو. اور میرے عزیزو یہ خوبصورت اور بابرکت بات ہے، اگر ہمارے پاس نعمتیں ہیں تو ہم انہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے استعمال کریں تاکہ وہ بھی اس مقام پر جائیں جس مقام پر ہم جانا چاہتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں اور میرے پاؤں نہ جائیں، میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں میرے ہاتھ نہ جائیں. پورے بدن کو لے کے ہم نے جانا ہے خدا کی بادشاہی میں. اس لیے میرے جو ہمیں پورے بدن کی فکر ہوتی ہے، اس لیے رسول کو پورے بدن کی فکر تھی. اور 13ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے. اس لیے میرے عزیزو بیگانہ زبان سے ہم کسی کو منع نہیں کرتے، لیکن وہ یہ بھی تو دعا کرے کہ اسے ترجمہ بھی ملے تاکہ جب وہ دعا کر رہا ہے تو ہمیں بھی سمجھ آئے. اگر ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اگر اسے یہ نعمت ملی ہے تو وہ دعا کرے کہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی کرے تاکہ اس سے ہماری ترقی ہو، ہمیں برکت ملے، ہمیں پتہ چلے کہ کیا نبوت ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے. اور 14ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے. اب لکھا ہے کہ میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. کہتا ہے روح تو دعا کر رہی ہے، عقل بیکار ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم بدن بھی رکھتے ہیں، ہم روح بھی رکھتے ہیں اور جان بھی رکھتے ہیں. سو اس لیے اگر روح ڈسٹرب ہو جائے تو میرے عزیزو بدن اور جان آلریڈی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور اگر بدن ڈسٹرب ہو جائے، جل جائے تو تکلیف روح کو بھی ہوتی ہے اور جان کو بھی ہوتی ہے. جان جو ہوتی ہے نا وہ خون میں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اگر خون نکل جائے بدن بھی گیا تو روح بھی گئی. ٹھیک ہے. سو اس لیے میرے عزیزو میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میری عقل بیکار ہے. کیسے؟ بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. 15ویں آیت میں لکھا ہے پس کیا کرنا چاہیے؟ سوال ہے. پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا. رسول کہتے ہیں کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. ورنہ اگر تو روح سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر امین کیوں کر کہے گا؟ سوال ہے. ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر امین کیوں کر کہے گا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے. 17ویں آیت میں لکھا ہے تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی. تو اچھی طرح سے کیا کرتا ہے جی؟ شکر کرتا ہے لیکن دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی. محبت یہی تو لکھا ہوا ہے 13ویں باب کے اندر، اپنی بہتری نہیں چاہتی، محبت دوسروں کی ترقی چاہتی ہے. محبت جو ہے دوسروں کے لیے بھلائی چاہتی ہے. ٹھیک ہے. میرے عزیزو محبت سب کچھ سہ لیتی ہے.
اس لیے لکھا ہے کہ کیا ہے جی کہ تو تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسروں کی ترقی نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے سارے بدن کی ترقی کرنی ہے. جیسے آپ اعمال کے اندر دیکھتے ہیں ایک رسول دو رسول کوئی بھی اگر قید میں جاتا ہے تو باقی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. انہیں اپنے بدن کی پرواہ ہے. ہمیں بھی ایک دوسرے کی پرواہ ہونی ہے چاہیے اور ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں, ایک دوسرے کی ترقی کے لیے ہم کام کریں. تب ہم یروشلم کی پہلی کلیسیا کے نقش قدم پر ہوں گے. تب ہم اس 2 باب کی 20 آیت میں جو لکھا ہوا ہے نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر ہوں گے. 19ویں آیت میں مقدسہ میں لکھا ہے لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں. اب میرے عزیزو یاد رکھیے گا یہ کلام فرما رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. لکھا ہے لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں. 10,000 باتیں کو الگ کر کے وہ کہتا ہے 10,000 باتیں جو غیر زبان میں انہیں سمجھ نہیں آتی, 5 باتیں ایسی کروں جو انہیں سمجھ میں آئیں, وہ خداوند کی تعریف کریں, وہ نجات کی طرف آ جائیں, وہ خداوند کی طرف جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ خداوند کی جماعت میں آ جائیں. 5 باتیں ہی بہت ہیں. سو لکھا ہوا ہے 20ویں آیت میں اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو, بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو. اس لیے میرے جو اب وقت نہیں ہے کہ ہم بچے رہیں, اب ہمیں روحانی بالغ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں مچور ہونے کی ضرورت ہے. 21ویں آیت میں لکھا ہے تورات میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے. میرے عزیزو جب خدا بیگانہ زبانوں میں ان سے باتیں کرے گا, اس امت کی بات کر رہا ہے, اس موجودہ وقت کی, کہ اس امت کی اور آج کی بھی میرے عزیزو جو اس کلام کو رد کرتے ہیں کہتے ہیں وہ میری نہ سنیں گے. ایک پروفیسی ہے میرے عزیزو جو پوری ہوئی ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر. اور 22ویں آیت مقدسہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے, اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے. میرے عزیزو لکھا ہے جو بیگانہ زبانیں ہیں وہ ایمانداروں کے لیے نشان نہیں ہیں بلکہ یہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہیں, اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے. میرے عزیزو 23ویں آیت میں لکھا ہے پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تمہیں کو دیوانہ نہ کہیں گے. سوال ہے کیا تم کو وہ دیوانہ نہ کہیں گے. اور آگے لکھا ہوا ہے لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا اب دیکھیں کوئی شخص آتا ہے نیا, ہم اسے تلقین کرنے کی بجائے, اسے سمجھانے کی بجائے, سکھانے کی بجائے اس کے آگے ہم اگر غیر زبانیں بولیں گے اسے سمجھ نہیں آئے گی. کیا اس سے اس کا فائدہ ہے یا ہم اسے سکھائیں کہ یار آپ سگریٹ نہ پئیں, آپ نشہ نہ کریں, آپ یہ کام نہ کریں, آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ اس طرح نہ ہوں, آپ اپنے گھر میں اپنے خدا کو لے کر آئیں, آپ اپنے گھر میں اپنے پروردگار کی بتائی ہوئی باتوں کو پڑھا کریں. میرے عزیزو اگر ہم اسے قائل کریں گے تو کیا وہ نجات تک نہیں پہنچے گا. میرے عزیزو جب ہم ان سے یہ نبوت کی باتیں کریں گے, یہ نبوتی کلام بائبل مقدس ہمارے پاس ہے, میرے عزیزو جب ہم ان سے باتیں کریں گے کیا اس کی ترقی نہیں ہوگی, اس کی ترقی ہوگی, اس کے خاندان میں برکت آئے گی. اور یاد رکھیے گا نجات کا جو تعلق ہے وہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. ٹھیک ہے, یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا جو غیر زبانیں بولے گا اسے نجات ملے گی. لازمی نہیں میرے عزیزو, آپ ایمان پر زندگی گزاریں, آپ کے اندر روحوں کا امتیاز ہو, آپ کے اندر طرح طرح کی زبانیں ہوں, زبانوں کا ترجمہ ہو, میرے جس طرح جو توفیق آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہ لازمی نہیں ہے کہ غیر زبان ہی ہوگی تو روح القدس ہوگا, اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ترجمہ ہوگا تو روح القدس ہوگا. یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس معجزات کی قدرت ہوگی تو آپ کے پاس روح القدس ہوگا. یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ نبوت ہوگی تو آپ کے پاس روح القدس ہوگا, ادروائز آپ کسی کام کے نہیں ہیں. ایمان ہے, علمیت کا کلام ہے میرے عزیزو, حکمت کا کلام ہے میرے عزیزو, اور یہ ساری نعمتیں, شفا دینے کی نعمت ہے, یہ نعمتیں ہیں ساری.
کوئی بھی جب ایک بات ضرور یاد رکھیے، کوئی بھی نعمت ہے، چلیں آپ کے پاس غیر زبان کی نعمت ہے، آپ کے پاس شفا دینے کی نعمت ہے، آپ کے پاس علمیت کا کلام ہے، آپ کے پاس ایمان کی نعمت ہے، آپ کے پاس ترجموں کی نعمت ہے، یا مختلف آپ کے پاس نعمتیں ہیں، میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، جس کے پاس روح القدس ہے اس کی زندگی روح القدس والی ہونی چاہیے، چاہے وہ غیر زبان بولتا ہے، چاہے وہ ترجمہ کرتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اس کی زندگی میں یہ نہیں کہ اپنے میاں مٹھو میں دعا کی تھی تے فلانے جو جن نکل گیا، میں دعا کی تھی فلانا بیمار ٹھیک ہو گیا، میں بائبل سنائی تے انج ہو گیا. نہیں میرے عزیزوں، روح کے پھل دنیا کو نظر آئے، نہیں یار اس بندے نے کلام کیتا ہے تو یار میرے دل تے چوٹ وجی ہے، ٹھیک ہے، لوگ گواہی دیں کہ یار اب بندہ پہلے انسی ہوں تبدیل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزوں. لوگوں کی اب دیکھیں، رسولوں کی ہم گواہیاں دے رہے ہیں، ہم نبیوں کی گواہیاں دے رہے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو کہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، خدا کہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، خدا دلوں کے اندر ڈالے لوگوں کے. سو میرے عزیزوں، اس لیے ہم جو خدا نے ہمیں تلقین کی ہے، ہمیں جو خدا نے سکھایا ہے کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم وہ سب کچھ کریں، ٹھیک ہے، ہم سب کچھ کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے باتیں ایڈ یا ایجاد کرنا شروع کر دیں. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسا روح القدس رکھتے ہیں. روح القدس رکھتے ہیں، جھوٹ پھر بھی ہمارے اندر ہے، اپنے روح القدس کو چیک کریں. آپ غیر زبان بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس غیر زبان کی نعمت ہے، یہ بھی ایک روح القدس کی ایک نشانی بھی ہے، تو پھر بھی آپ میک اپ کرتے ہیں، پھر بھی آپ اگر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں، نسوار یا شراب یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے خدا دلگیر ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، سو میرے عزیزوں پھر آپ کو اپنے روح القدس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. یا آپ کے منہ سے بری باتیں نکلتی ہیں تو آپ اپنے روح القدس کو چیک کریں، آپ کا روح القدس کیسا ہے. کوئی بھی نعمت ہے آپ کے پاس، سو میرے عزیزوں جب آپ کے پاس روح القدس ہوگا تو آپ پہچانے جائیں گے، آپ کی گفتگو سے لوگ برکت پائیں گے، آپ کے چال ڈال سے، آپ کے چال چلن سے، آپ کی ہر ایک بات سے لوگ برکت پائیں گے. سو میرے عزیزوں ہم آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہوا ہے 25ویں آیت میں، اور اس کے دل کے بید ظاہر ہو جائیں گے، تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے. 24ویں آیت دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اس سے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بید ظاہر ہو جائیں گے، تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے. آپ کی باتیں پر تاثیر ہونی چاہیے، پر نمکین ہونی چاہیے، آپ کی باتوں سے لوگ امپریس ہوں، وہ خداوند کی طرف کھینچے چلے آئیں، وہ خداوند کو قبول کر لیں، وہ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، وہ خداوند کے آگے سجدہ ریز ہوں. میرے عزیزو یہ ہے بلیسنگ، یہ ہے روح القدس جو یہاں پر ہمیں ترتیب سکھائی جا رہی ہے. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 2 باب سے لے کر آپ آگے جہاں تک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. میرے جو سب کچھ یہی لکھا ہوا ہے کہ ان کی گواہیوں سے، ان کی گفتگو سے، میرے جو ان کے کلام کرنے سے لوگ بلیسنگ پاتے ہیں اور لوگ نجات کی طرف آتے ہیں اور وہ لوگوں کو نجات میں لے کر آ رہے ہیں. سو اس لیے میرے جو 26ویں آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو کیا کرنا چاہیے، جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے. سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب دیکھیں بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہمارے درمیان اس جماعت میں بھی ہیں، وہ ورشپ اچھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ہیں جن کو بہت سارے مکاشفات کا پتہ ہے، انہوں نے اسٹڈی کی، انہوں نے سیکھا ہے. بہت سارے ہیں جو غیر زبان میں دعا بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے ہیں جو ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لکھا ہے کہ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. 27ویں آیت میں لکھا ہے، اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو. اب دیکھیں، اب ایک طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے کہ اگر جماعت میں آپ نے بیگانہ زبان میں دعائیں کرنی ہیں تو لکھا ہے اگر بیگانہ زبانوں میں باتیں کرنا ہو تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری بولیں.
اور لکھا ہے تین شخص اور بولیں اور تین شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ کر رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ اپنے دل سے اور خدا سے لکھا ہے کہ اگر ترجمہ کرنے والا موجود نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے، اگر ترجمہ کرنے والا موجود نہ ہو تو وہ کلیسیا کے مجمع میں، وہ کلیسیا میں لکھا ہوا ہے میرے عزیزو، وہ کلیسیا میں خاموش رہے۔ گھروں میں آپ وہ ساری رات غیر زبان میں دعا کریں، بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ خاموش رہے۔ ہاں، چرچ لگنے سے پہلے آپ جائیں، گھنٹہ پورا آپ دعا کریں غیر زبان میں، ٹھیک ہے، لیکن کلیسیا میں اگر ترجمہ کرنے والا نہیں ہے تو پھر لکھا ہے کہ وہ خاموش رہے۔ اگلی آیت پڑھتا ہوں، لیکن لکھا ہے آگے، لیکن دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے۔ اگر دوسرے پر وہی اترتی ہے تو پہلا خاموش ہو جائے۔ اگر ترجمے کرنے والے موجود ہیں، اگر دوسرا جو ہے وہ غیر زبان میں بات کر رہا ہے، ترجمہ کرنے والا موجود ہے تو پہلا خاموش رہے، لکھا ہے دوسرا پھر بولے۔ اور 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو، سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ جو نبیوں کی روحیں ہیں لکھا ہے وہ نبیوں کے تابع ہیں میرے عزیزو۔ اس لیے لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ سو میرے عزیزو، اس لیے ہم دیکھیں کہ خدا نے ایک خوبصورت تعلیم رکھی ہے، خدا نے ہمیں یہ ٹیچنگ دی ہے، خدا نے ہمیں سمجھایا ہے، خدا نے سکھایا ہے کلام اقدس کے اندر اپنے رسولوں کی معرفت، اپنے نبیوں کی معرفت میرے عزیزو۔ سو ہم جب ان کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، بلیسنگ کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے جو بھی کام کریں بائبل مقدس کے مطابق جب آپ کر رہے ہیں تو اسے کلام کے ساتھ لے کر چلیں۔ جیسے کلام آپ کو سکھاتا ہے وہ ترتیب بہ ترتیب سکھا رہا ہے۔ دیکھیں کیسے 12ویں باب کے اندر، پھر 13ویں باب کے اندر، پھر 14ویں باب کے اندر کیسے وہ ہمیں سکھا رہا ہے میرے عزیزو۔ کلام اقدس وہ بیگانہ زبانوں کے متعلق اور اس طرح دوسری تعلیمات جو آگے ہیں اس خطوط میں، باقی بھی خطوط میں بہت ساری تعلیماتوں کی درستگی ہوتی ہے۔ سو میرے عزیزو، ضرور خداوند نے چاہا تو پھر مزید ہم ان ٹاپکس کو کنٹینیو رکھیں گے، گائے بگائے ہم سیکھتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں وہ بائبل مقدس کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ خداوند اب سب کو اس کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔